آپ نے ایک اہم اعلان، دھماکہ دار اعلان کیا ہے کہ رندو سے جو ہمارے گلگت بلتستان اسمبلی کی جنرل سیٹ ہے اس پہ آپ جو ہے الیکشن لڑیں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو میری حلقے کی جو خواتین ہیں میں پورے کانفیڈنٹلی کہتی ہوں کہ ان کا ووٹ مجھے پڑھے گا اور مجھے پوری امید ہے. آپ اگر موجودہ راجہ ناصر صاحب کو لے لیں، اس سے پہلے وزیر حسن اور دوسرے جو نمائندوں کو لے لیں، کیپٹن اسکندر آیا، تو ان کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہے؟ اور آپ ادھر یہاں سے آگے کی جو آپ کے سفر ہوگا وہ کس نوعیت کو ہوگا؟ اگر آپ پالیٹکس میں کامیاب ہوتی ہیں تو اپنے حلقے کو کس طرف لے کے جائیں گے؟ مجھے آپ کی گفتگو سے لگا یقیناً آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں. دیکھیں ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے، شاید وہ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نہیں ہو سکتا ہو. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خامیاں ہیں، انہوں نے کوشش کی ہوگی یقیناً، لیکن عوام کے جو مطالبات تھے، جو وعدے وعید وہ کر کے آئے تھے، وہ پورے نہیں ہو سکے. رندو ایک گیٹ وے ہے، اس کے باوجود وہاں کا انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے، تعلیم کا فقدان ہے، صحت کا فقدان ہے، دیگر بے تحاشا مسائل ہیں جن کی طرف ابھی تک نظر ثانی نہیں کی گئی. 30 سے 35 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اس عرصے میں اگر ایز کمپیریزن ٹو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس یا ضلعوں کو دیکھا جائے تو رندو بہت بیکورڈ ایریا ہے. تو میں پھر مزید کیا اس میں بات کروں. بے نظیر بھٹو نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ خاتون نہ صرف سیاست میں آ سکتی ہے بلکہ قیادت بھی کر سکتی ہے. کیا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے ٹکٹ دلانے کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ محمد خان صاحب ہیں، وہ اس سے پہلے بھی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ چکے ہیں اور یقیناً اس وقت بھی وہ امیدوار ہوں گے. تو آپ کو کس حد تک امید ہے، یقین ہے کہ پارٹی کے ٹکٹ آپ کے ہی کھاتے میں آئے گی؟ اور دوسرا اسی سے جڑا ہوا سوال یہ ہوگا، آپ نے یعنی کشتیاں جلا کے آپ اس میں آئی ہیں کہ میں نے ہر حالت میں الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے، یا آپ کا یہ جو اعلان ہے وہ پارٹی ٹکٹ سے مشروط ہے؟ میں آخری دم تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے ہی، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑوں. یہ میرا اٹل فیصلہ ہے. السلام علیکم. سیاست ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم. ناظرین، وقتاً فوقتاً ہم گلگت بلتستان کی اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور گلگت بلتستان میں جاری تعمیر و ترقی اور سیاسی اور سماجی عمل کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اور اس مقصد کے لیے ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمائندہ شخصیات کو یہاں دعوت دیتے ہیں اور ان سے ان کے اپنے شعبے سے متعلق جو ہے ہم سوالات کرتے ہیں. آج پہلی دفعہ ہم ایک خاتون ماہر تعلیم کا ہیں، پولیٹیشین کا ہیں، ایک شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے. آپ ہیں ختیجہ اکبر خان، گلگت بلتستان کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہیں اور حال ہی میں انہوں نے اسلام آباد سے ایم فل کیا ہے اور اسلام آباد میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں. ساتھ ہی ایک عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ رہ کر سیاسی خدمات بھی انجام دے رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین گلگت بلتستان کی سیکرٹری اطلاعات کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں. لیکن یہ اعلان میں سمجھتا ہوں ایک دھماکہ دار اعلان ہے کہ انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے، کیونکہ ان کا تعلق رندو ہمارے جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے ہے. تو آنے والے جو ہمارے گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات ہیں ان میں وہ وہاں سے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے جنرل سیٹ کے اوپر. یہ یقیناً ایک اہم پیش رفت ہے. تو یہ ان کا ایک مختصر تعارف تھا. اب اسی تعارف اور ان کی شخصیت کے تناظر میں ہم کچھ سوالات کرتے ہیں اور یقیناً آپ سے ان موضوعات کے حوالے سے آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں. جی ختیجہ اکبر خان، میں آپ کو پہلے تو خوش آمدید کہوں گا ہمارے سیاست ٹائمز کے اسٹوڈیوز میں. اور پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ گلگت بلتستان اور بالخصوص جو بلتستان جو ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے وہ ایک مذہبی نوعیت کی سوسائٹی ہے، تو اس میں کیا ایک خاتون کے لیے سیاست میں آنا، اس میں چیلنجز اور مشکلات کس حد تک ہیں؟ اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ قاسم صاحب، آپ نے مدعو کیا. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین چاہے وہ کسی بھی ادارے میں کام کرتی ہوں ان کے لیے مشکلات کا سامنا تو رہتا ہی ہے. چونکہ سیاست تھوڑا سا یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کا کھیل ہے، خواتین اس میں حصہ نہیں لے سکتی. یہ عام ایک رجحان ہماری طرف بنا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ اب کافی عرصے سے جو ہے وہ پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ گلگت بلتستان میں بھی خواتین نے وہ راستے اپنے لیے نکالے ہیں کہ وہ اس میدان میں جو ہے وہ اب چل رہی ہیں.
جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مشکلات کا سامنا ہے، مذہبی حوالے سے بھی ہے، معاشی حوالے سے بھی ہے، معاشرتی حوالے سے بھی ہے، اور ہم نے بھی ان چیلنجز کو جو ہے بہت فیس کیا ہے. جی لیکن اس کے باوجود ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ہمیں عزت بھی دیتے ہیں، ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں، جہاں پہ بھی جائیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آگے پیش رکھا جائے. جی. تو اسی سے مربوط میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک تو آپ کا ایز ایک مدرس کے بھی، ایز اے ٹیچنگ اسٹاف کے طور پہ بھی آپ کام کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ شعبہ خواتین پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات کے طور پر بھی آپ خدمات انجام دے رہی ہیں. تو یہ آپ کا کیسا تجربہ رہا، اور کس نوعیت کی آپ کو مشکلات آئیں، اور کس طرح آپ نے لوگوں کی مدد کے لیے، بالخصوص خواتین کی، ان کے مسائل کے حل کے لیے کیا کچھ آپ اسٹیپ اٹھا سکی ہیں اب تک؟ مجھے تقریباً باضابطہ طور پر، جو تو میں پیدائشی پیپلسٹ ہوں، لیکن باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیے ہوئے تقریباً 13 سال ہو گئے. جی اور ان 13 سالوں میں شعبہ تدریس سے بھی منسلک رہی ہوں اور شعبہ سیاست سے بھی منسلک رہی ہوں، اور میں نے دونوں کو ساتھ ساتھ چلائے، اور نہ صرف یہ ساتھ چلائے بلکہ میں نے گھریلو جو امور ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ساتھ نمٹائیں. ساتھ میں نے نبھایا ہے. میں کالمس بھی لکھتی رہی ہوں، میں نے صحیح. مختلف کالمس کے ذریعے خواتین کے لیے جو مشکلات تھیں ان پر آواز اٹھائی، اور میں جہاں پر بھی اپنے کمیونٹی لیول پہ خواتین کو مشکلات کا سامنا ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں رہ کر ہو، چاہے جب میں یہاں پر ویکیشنز میں آتی ہوں، یا میرا دورہ یہاں پر گلگت بلتستان کی طرف ہوتا ہے، تو جو بھی مشکلات میرے سامنے لے کر آتی ہیں، چاہے وہ گھریلو مسئلہ ہو، چاہے وہ اجتماعی مسئلہ ہو، میں ضرور اس نوعیت کے مسئلے کو لے کر جہاں پر وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میں وہاں پر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہوں. ٹھیک. ابھی آپ نے کہا میں ایز اے ایک ٹیچر کے بھی اور سیاست کے بھی، ان دونوں کو میں ساتھ لے کے چلتی رہی ہوں. تو ابھی اگر آپ عملاً جو ہے فعال طریقے سے سیاست میں آ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو شعبہ تدریس کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو تدریس کا شعبہ ہے وہ انبیاء کا شعبہ ہے. تو یہ فیصلہ آپ کے لیے کیا آسان ہوگا؟ دیکھیں، تدریس کا جو شعبہ ہے نا وہ میرا عشق ہے اور ٹھیک. رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے تدریس کے شعبے میں علم کے ساتھ شعور بھی میں نے دیا ہے اپنے بچوں کو. ٹھیک. میں وفاق میں ایک کمرہ جماعت میں میرے پاس کم از کم 30 سے 35 بچے ہوتے ہیں. ٹھیک. ان 30 سے 35 بچوں کو جب میں پڑھا کر گلگت بلتستان میں آتی تھی، میں ایک انٹرنیشنل ادارے سے وابستہ ہوں. ٹھیک. تو وہاں پر جو سہولیات ان بچوں کو میسر ہیں، ان کے والدین کے پاس جو سہولیات وہاں پر ان کے لیے ہیں، وہ میرے علاقے کے والدین اور میرے علاقے کے بچوں کے لیے نہیں تھی. تو جو آواز میں اٹھاتی تھی وہ اس کمرہ جماعت میں 30 بچوں کو تو میں سمجھا دیتی تھی، لیکن وہ آواز باہر ایوانوں تک نہیں پہنچتی تھی. تو میں صرف اور صرف اسی وجہ سے یہاں پر آئی ہوں کہ تاکہ وہ جو 30 بچوں کو نہ صرف میں وہاں سے سمجھاتی تھی بلکہ یہاں پر آ کر ان 30 کو مزید ڈبل کر کے میں ان کی آواز، جو میری پسی ہوئی عوام ہے، ان کی آواز میں ایوانوں تک لے کے جاؤں، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ آپ پہلے سے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، اور آپ اس دائرے کو تھوڑا سا بڑھانا چاہ رہی ہیں. ناظرین کو میں نے پہلے ہی بتا دیا، آپ نے ایک اہم اعلان، دھماکہ دار اعلان کیا ہے کہ رندو سے جو ہمارے گلگت بلتستان اسمبلی کی جنرل سیٹ ہے اس پہ آپ جو ہے الیکشن لڑیں گی. تو میں اس پہ 2-3 سوال میں آپ سے کروں گا. ایک سوال تو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ رندو پہاڑی سلسلوں میں گھرا ہوا ایک علاقہ ہے، اور اس کے جو مختلف نالجات ہیں وہ دشوار گزار پہاڑی سلسلوں میں ہیں، سڑکیں وہاں کی مشکل ہیں. تو آپ ایک خاتون ہونے کے ناطے کیا آپ کے لیے آسان ہے کہ اتنے سارے دشوار گزار علاقوں میں پہنچ کر آپ لوگوں کے مسائل کو جان سکیں، پھر لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر سکیں، اور جیسے بھی وہاں پہ کوئی تقریبات ہوں، چھوٹے موٹے مسائل ہوں، تو بر وقت آپ کے لیے ایزی ایکسیس میں ہے یہ سارے رندو کے سارے علاقے؟ دیکھیے، اگرچہ میں نے یہ فیصلہ لیا ہے خاتون ہوتے ہوئے بھی، تو ظاہر ہے میں نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا. جی. اور میں اسی میدانی، اسی پہاڑی علاقے کی بیٹی ہوں. ٹھیک. میں وفاق میں جا کر اگر کچھ عرصہ میں نے گزارا ہے تو اس کا یہ مطلب تو بالکل بھی نہیں ہے کہ میں اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے، یا اپنے علاقے سے دشوار گزار راستوں سے واقف نہیں ہوں. میں گنجی بالا سے میرا تعلق ہے بیسکلی، اور میں انہی دشوار راستوں سے گزر کر جو ہے وہ جاتی ہوں اور آتی ہوں. اور ظاہر ہے میرے اندر ہمت ہے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی، چاہے وہ تھانہ کچہریوں کے کیس ہو، چاہے وہ کہیں پر جا کر کہیں کوئی اور مسئلہ حل کرنا ہو، میں اپنی بساط کے مطابق
اور اپنے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہ کر جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنے کی بھرپور کوشش کروں گی، اور میں کوشش کرتی رہی ہوں. میری کمیونٹی یہ جانتی ہے کہ میں کہاں کہاں تک ان کے لیے گئی ہوں، اور جہاں بھی انہوں نے مجھے پکارا ہے میں وہاں پر موجود رہی ہوں. میں نہ صرف ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت سے یہ عمل کرنا چاہتی ہوں، بلکہ میں اس قوم کی بیٹی ہوں، ماں ہوں، بہن ہوں، اور اسی چیز کو مد نظر رکھ کر جو ہے میں ان کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑی رہوں گی. ایک سوال یہ بھی بنتا ہے، جیسے بھی ہو ہمارا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے بلتستان کی، اگر بات کریں ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو اس میں آلریڈی آپ کے لیے اسی حلقے سے، رندو کے حلقے سے بہت ہی سینئر پرانے کھلاڑی پہلے سے میدان میں موجود ہیں. سٹنگ منسٹر ہیں ہمارے پلاننگ کے راجہ ناصر صاحب آلریڈی ہیں، وہ یقیناً دوبارہ الیکشن میں آئیں گے، اور بہت عرصے تک وہاں پہ سیاست کی ہے اور سیاست میں سرگرم ہیں. وزیر حسن صاحب وہ بھی فعال بندے ہیں اردو سے، وہ بھی سیاست میں ہیں. پھر حال ہی میں ڈاکٹر شریف صاحب نے اعلان کیا ہے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے اور وہ الیکشن میں آ رہے ہیں. وزیر محمود خان صاحب ہیں، اور اس طرح کافی سارے اور بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو آپ اپنے لیے کتنا بڑا چیلنج سمجھتے ہیں، اور اس میں پبلک کے لیے، پبلک کے دلوں میں آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ آپ کتنا محسوس کرتے ہیں کہ اتنے سارے جو پرانے سارے کھلاڑی ہیں جن کی یقیناً خدمات بھی ہے، اتنے عرصے سے وہ سیاست پہ چھائے ہوئے ہیں، بالکل. تو ان کے ساتھ مقابلہ ایک بڑا چیلنج ہونے کے باوجود آپ نے یہ فیصلہ کن بنیاد پہ لیا کہ میری یہ ٹیم یہ میرٹس ہے لہٰذا میں کر سکتی ہوں ان سے کمپیٹ؟ دیکھیں، میرا جو ہے نا سیاسی پارٹی سے وابستہ ہونے کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے جو پارٹی کا منشور شروع کیا اس کو بی بی نے آگے بڑھایا، بینظیر بھٹو نے، اور انہوں نے اس کے لیے اس کو بالخصوص خواتین کی آواز بنائی، خواتین کے لیے بالخصوص ایک تحریک بنا کر رکھ دیا. اور بینظیر بھٹو نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ خاتون نہ صرف سیاست میں آ سکتی ہے بلکہ قیادت بھی کر سکتی ہے. ایک تو میرے مائنڈ میں یہ تھا. اس کے بعد میں 15 سالوں سے، تقریباً 13-15 سالوں سے اس گراؤنڈ میں موجود ہوں، تو میں نے دیکھا اپنی ماں بہنوں کو کہ ان کی آواز سننے والا کوئی ہے نہیں. وہ مردوں کے سامنے اس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتی تھیں جس طریقے سے وہ میرے سامنے اپنے دکھڑے سناتی تھی، اپنی مشکلات کا ذکر کرتی تھی. اور جب میں کہتی تھی کہ آپ فلاں صاحب کے پاس جائیں، آپ فلاں کے پاس جائیں، وہاں پر بات کریں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، تو بہت ساری خواتین یہ کہتی تھی کہ ہماری رسائی نہیں ہوتی ان تک، یا ہمیں جانے نہیں دیا جاتا، یا وہ نامحرم محرم کا ایک کانسیپٹ جو ہماری طرف آتا ہے. تو وہ بہت ساری ایسی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو میری حلقے کی جو خواتین ہیں، میں پورے کانفیڈنٹلی کہتی ہوں کہ ان کا ووٹ مجھے پڑھے گا، اور مجھے پوری امید ہے. اور جہاں تک میرے بھائیوں کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ ہیں، اور میں پوری امید کے ساتھ آئی ہوں کہ وہ اپنی بہن کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور وہ ہر قدم پر باغیرت قوم ہے اور غیرت مندی کے ساتھ جو ہے میرا ساتھ دیں گے. اور جہاں تک نمائندوں کی بات ہے، کچھ بیانات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے بھی ان سے پوری امید ہے کہ ان سب مردوں میں اکیلی خاتون ہوں، تو یہ بھی میرے ساتھ ہی چلیں گے.